سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک مرتبہ الخرموشی گلوبل ہائی اسکول کی بزر بجی ہے اور ان سے ہم جواب چاہیں گے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل صحیح جواب. اب وہ سوال اس سوال کے بعد آخری سوال, آخری جواب ملے گا, اس کے بعد مارکس کلیکٹ کیے جائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف کس کے حصے میں آیا؟ یہ مائنس جواب. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایشین گرامر اسکول کے 5 مارکس کٹ کیے گئے, الخرموشی گلوبل اسکول کے 5 مارکس کٹ کیے گئے. اس کے بعد آج کا یہ دور ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا, تو ہم چاہیں گے کہ ٹوٹل ڈالیں جب تک ہم بچوں سے کچھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ محمد یوسف. محمد یوسف صاحب. محمد یوسف صاحب کتنی تیاری کر کے آئے تھے یہ پروگرام کے لیے؟ الحمدللہ میں اچھی تیاری کر گیا. اچھی تیاری کیے تھے آپ, اور تیاری زیادہ ہو جانے کی بنا پر جلد سے جلد بزر بجا رہے تھے؟ جی ہاں. جی, تو کوشش کیا تھی آپ کی کہ سب سے پہلے میں بتاؤں یا پھر جیتنے کی کوشش تھی؟ سب سے پہلے میں بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتانا چاہتا ہوں, اس لیے بتانا چاہ رہے تھے یا پھر جیتنا چاہتے تھے؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ نبی کی سیرت پہلے ہم بتائیں. آپ کا نام؟ محمد بن اذان الکسیری. محمد بن اذان الکسیری صاحب, خیر مقدم ہے آپ کا. آپ بتائیے, آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. کوئی نروس اپسیٹ وغیرہ کچھ ایسا تو نہیں؟ بہت خوش ہیں آپ؟ یس. جی, انشاءاللہ پھر پروگرام ہوگا تو آپ ضرور حصہ لیں گے. جی ہاں. سبحان اللہ. آپ کا نام؟ احمد صادق خان. احمد صادق خان. خان صاحب, ماشاء اللہ. خان صاحب, خان صاحب آپ کو دیکھا میں بہت سارے جوابات آپ بہت جلد دیا کر رہے تھے, کیسی تیاری رہی آپ کی؟ بہت اچھی تیاری کی تھی ہم نے. جی, جب سوالات آپ کے پاس پیش کیے گئے اسکول میں تو ان سوالات کو بہت مشکل دکھے یا پھر آسان دکھے؟ آسان تھے سوال کے. آسان سوالات تھے. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. جزاک اللہ خیر. آئیے ایشین گرامر ہائی اسکول کے طلباء سے ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد محسن علی. محمد محسن علی صاحب. محمد محسن علی صاحب کہاں پر رہتے ہیں آپ؟ میں بارادری میں رہتا ہوں. بارادری میں رہتے ہیں. آج یہ پروگرام نشا اسلامک اسٹوڈیو میں سیرت کوئز مقابلہ جو رکھا گیا ہے, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس مقابلے کے تعلق؟ بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا موقع مل رہا ہے. اس میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت فائدہ آ رہا ہے. ہمیں جو چیز نہیں معلوم تھی اس میں اگر بہت سی چیزیں. بہت بہت شکریہ, آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ کا نام؟ مرزا عادل بیگ. مرزا عادل بیگ. عادل بیگ صاحب, ماشاءاللہ. تو عادل بیگ صاحب سے ہم چاہیں گے کہ عدل کریں. آپ کہاں کے رہنے والے؟ کشن باغ سے رہتے ہیں آپ, ماشاءاللہ. ایشین گرامر ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس سیرت کو اس میں مقابلہ حصہ لینے کے بعد میں؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اچھا محسوس ہو رہا ہے. نشا اسلامک ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا, بلکہ اچھا دکھ رہا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانے پر آپ کو اچھا دکھ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. ہمارا مقصد و منشا کیا ہونا چاہیے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. آپ کا نام؟ محمد عظیم صدیقی. محمد عظیم صدیقی. محمد عظیم صدیقی صاحب آپ کے روبرو موجود ہیں. آپ کہاں سے؟ بہادر. بہادر پورے سے, ماشاءاللہ. بہادر پورے سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں, ایشین گرامر ہائی اسکول کے تحت آپ آئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام میں حصہ لینے کا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر کوئی پروگرام ہوگا تو آپ حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ. اور آپ کے بھائی وغیرہ بھی ہیں حصہ لینے کے لیے تیار؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی لینا چاہیے تھا. جی بہت جنے کہہ رہے ہیں ایسا, یا نہیں؟ کہاں جا رہے بھی ہیں یہ سب چیزوں میں, کہاں جاتے بیٹھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. آئیے الخرموشی گلوبل اسکول کے طلباء سے جانیں گے. آپ کا نام بتائیے گا. محمد بازیق صاحب, ماشاءاللہ. آپ کہاں سے تشریف فرما ہیں؟ سلالہ سے آئے ہیں آپ. آپ جب یہ سوالات اور جوابات کی سیرت کوئز کا مقابلہ رکھا گیا تو آپ کو اسکول کے ذریعے بتایا گیا یا آپ نے پہلے سے کوشش کی کہ بھئی ہم کو اس میں حصہ لینا چاہیے؟ اسکول کے ذریعے بتایا گیا. تو آپ کو زبردستی دیا گیا یا پھر آپ خوشی سے حاصل؟ خوشی سے. یعنی آپ کو خوشی ہے کہ یہ چیز کے اندر حصہ لینا چاہیے. کیسا محسوس ہو رہا ہے پھر آپ؟ بہت اچھا. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام علی بن سلیمان باقیان. علی بن سلیمان باقیان. علی بن سلیمان باقیان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اس مقابلے کے اندر جب حصہ لے رہے ہیں تو کامیابی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پہلے جا کے ممی کو بولیں اپنے ماں کو بولیں. ماشاء اللہ ماں کو بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یقیناً ہم اپنے ماں کا نام بھی یاد رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بھی یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ؟ میرا نام محمد ہے, محمد خان. محمد خان صاحب. جی محمد خان صاحب کہاں سے تشریف لائے؟ بارگاہ سے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس پروگرام میں حصہ لینے؟ اچھا محسوس, بہت اچھا دکھ رہا ہے. بہت اچھا. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں بھی آپ حصہ لیں گے. جزاک اللہ خیر. آپ تمام کام خیر مقدم کرتے ہیں. تمام بچوں کے لیے چاہیں گے کہ درود شریف اور تالیوں گنج میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. جج صاحبان کی جانب دیکھیں گے کہ کیا وہ مارکس مکمل کر چکے ہیں. اب اس کے لیے دو جو برابر نمبر لائے ان سے دو سوالات اور کر کے ایک کے نمبر بڑھا دیجیے انشاءاللہ. اس کے لیے ماشاءاللہ گروپ بی کی اس ٹیم الخرموشی گلوبل اسکول, ایشین گرامر ہائی اسکول اور الخرموشی گلوبل ہائی اسکول کے مارکس کچھ اس طریقے سے ہیں. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ 8th کلاس الخرموشی گلوبل اسکول اپنا ہاتھ اٹھائیں. الخرموشی گلوبل اسکول 8th کلاس. الخرموشی گلوبل اسکول 9th کلاس, تاکہ مجھے یہ بتانے میں آسانی ہو کہ یہ الخرموشی گلوبل کے اسکول مارکس کیا ہیں. یہ ٹھیک ہے 9th کلاس ہیں اور یہ تو ایشین گرامر ہائی اسکول ہے. تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ دو ٹیمیں ہماری سیمی فائنل کی طرف جا رہی ہیں اور ایک ٹیم کو تو کسی بھی حالت میں باہر آنا ہی ہے. تو اس ایک ٹیم کو آنے سے قبل جو ٹیمیں اندر جا رہی ہیں ان کے لیے تو مبارکباد ہے, لیکن ساتھ ساتھ دوسری ٹیم جو باہر نکل رہی ہے اس کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں پر بتا کر جا رہے ہیں. تو میں سب سے قبل بتاؤں گا کہ الخرموشی گلوبل اسکول جو 8th کلاس کے ہیں انہوں نے 80 مارکس حاصل کیے ہیں. اور ایشین گرامر ہائی اسکول 9th کلاس آپ نے بھی 80 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہماری ٹیم آتی ہے الخرموشی گلوبل اسکول جو 45 نمبر کے ساتھ سب سے پیچھے ہے. 9th کلاس 45 نمبر کے ساتھ آپ پیچھے پچھڑ چکے ہیں, لیکن دونوں ٹیمیں 80 مارکس کے ساتھ آگے ہیں. تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے مقابلہ کرائیں گے. صرف آپ سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے. 3 سوالات میں 10 مارکس دیے جائیں گے. جس کے بھی مارکس آگے بڑھیں گے ان کو کامیابی دی جائے گی. اور الخرموشی 9th کلاس سیمی فائنل سے کوارٹر فائنل سے یہاں پر رخصت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ میں ہمیشہ جاری رہے گا. آئیے سوال آپ کے روبرو 3 سوال ہیں. 3 سوال ہیں. پوری طریقے سے آرام سے آپ سوال سنیے گا اور 3 سوالوں کے جواب دیجیے گا. غلط جواب پر 5 مارکس کٹ اور صحیح جواب پر 10 مارکس. ٹھیک ہے. پہلا سوال, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کا دودھ نوش فرمایا؟ ریپلائی دیکھتے ہیں ابھی. الخرموشی گلوبل اسکول آپ جواب دیجیے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بالکل صحیح جواب. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ آپ نے لیا. 10 مارکس آپ کو حاصل ہیں. 2 جواب ابھی دینے باقی ہیں, دیکھیں کون آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال, تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتائیے. الخرموشی صاحب. ہاشم بن واحد. ہاشم بن ابو مناف. ہاشم بن ابو مناف. عبد مناف. ہاشم بن عبد مناف بالکل درست جواب ہے.
آپ آخری سوال، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ایشین گرامر ہائی اسکول، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. ابو القاسم رضی. بہت بہترین بات ہے. مارکس ہمارے پاس موجود ہیں. اس کوارٹر فائنل میں دونوں ٹیموں نے جو مارکس لیے ہیں ان کے مارکس جو آ رہے ہیں ہمارے پاس. پہلے آپ لوگوں نے جو سوالات کے جوابات دیے تھے 80 پوائنٹ آپ نے حاصل کیے، پھر 80 پوائنٹ آپ نے حاصل کیے، اور اس مرتبہ آپ نے جو نمبر حاصل کیے آج کے اس مقابلے میں نمبر 2 پوزیشن پہ ہے ایشین گرامر ہائی اسکول، اور 90 مارکس کے ساتھ اور 100 مارکس کے ساتھ الخرموشی گلوبل ہائی اسکول فرسٹ پر جاتا ہے. آپ دونوں کا ہم سیمی فائنل میں پھر سے استقبال کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ تیاری کیجئے گا، آپ کو سوالات جوابات دیے جائیں گے، اور وہ بچے جو پہلے گیم سے اب تک کھیل لیتے آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کل فائنل میں نشا اسلامک اسٹوڈیو پر حاضر رہیں. تمام کے تمام کا آنا بہت ضروری ہے. بعد نماز عشاء 8:30 بجے سے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا. سوالات رکھے جائیں گے، جوابات پوچھے جائیں گے، اور پیرنٹس بھی اگر یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی سہولت درکار ہے. آپ بھی آ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے گا. ضرور ضرور ہم اس پروگرام کو اور بہترین سے بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام سے قبل حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب جبکہ اسلامک اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس چیز کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مختصر سے انداز میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کی ایسی باتیں بتائیں کہ بچوں کا دل میں ایک عشق جاگ اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مرزا کریم بیگ صاحب جو اہم سوالات تھے آپ لوگوں سے نہیں کیے ہیں. اہم سوالات یہ تھے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو سعد بن بکر تھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے کیا کہلائے؟ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے کیا کہلائے؟ کیا نام ہے؟ صحابی کہتے ہیں. صحابی. وہ جن کو جنت کی دنیا میں بشارت ملی عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ 10. درست ہے. تو جی یہ سوالات کے یہ نمبرات کے معاملے کے ختم کے بعد یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائے، اسی لیے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں. ورنہ آپ کا امتحان تو ختم ہو گیا، یہ بعد امتحان کے نمبر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد حضرت ابو لہب کی باندھی حضرت صہیبہ کا آپ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد دائی حلیمہ کے پاس آپ گئے. جبکہ بنو سعد بن بکر میں جو بنو حوازن کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جو فصاحت اور بلاغت میں بھی اپنا مقام رکھتا تھا، وہاں پر آپ 5.5 سال سے 6 سال تک آپ رہے بنو سعد بن بکر کے اندر، جہاں پر آپ نے فصاحت، بلاغت یعنی بہت اچھے انداز سے بات کرنا آپ نے سیکھا، تمام باتیں، اور فن حرف سے واقف ہونا آپ نے وہاں پر سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہاں سے واپس آ گئے تو پھر حضرت بی بی آمینہ کے ساتھ آپ یعنی اپنے والد بزرگوار کی مزار کے لیے یعنی مدینہ منورہ آپ نے سفر کیا. وہاں پر 1 مہینے تک یعنی یثرب میں جو بعد میں مدینہ النبی بننے والا تھا وہاں پر آپ نے قیام کیا. وہاں سلمہ نام کی ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ کھیلا کرتے، وہاں آپ نے تیرنا سیکھا. اور پھر اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا. اس انداز سے حضرت ام ایمن جو آپ کے باپ کی باندھی تھی، جن کا اصلی نام برکہ تھا، ان کو لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے وہ آئیں اور حضرت عبد المطلب کے حوالے آپ کو کر دیا. عبد المطلب 8 سال 2 مہینے 10 دن تک یعنی آپ کی نگرانی کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر غریب نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی متمول کیا، اس لیے کہ آپ کے پاس 5 قیمتی اونٹ تھے، آپ کے پاس 1 جلہ بکریوں کا تھا. آپ کے والد بزرگوار نے 2 غلاموں کو اور 1 باندی کو آپ نے رکھا. اور نہ صرف یہ بلکہ شہر مکہ میں
ایک دکان تھی جس میں کپڑا سلتا تھا اور کپڑا بکتا تھا، اور مال تجارت بھی اس کے علاوہ تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو، چونکہ حضرت ابو طالب بہت زیادہ کثیر العیال تھے، ان کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے آغوش میں لیا، ان کو پروان چڑھایا، ان کی پرورش کی، اور پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے ذمہ لیا اور ان کی پرورش انہوں نے کی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے تحویل میں لینے کے بعد وہی نتیجہ تھا کہ 9 سال کی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، اور اس انداز سے، اور پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتے تو آپ کے والد بزرگوار نے دیکھ لیا اور کہا آپ کے بھائی نے جو کچھ آپ کو بتلایا ہے آپ اسی کے اوپر عمل کرو، اسی انداز سے رہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے پہلے وحی الہی کے الفاظ سننے کی سعادت روئے زمین پر ایک عورت کو ملی جس کا نام قطیہ بنت خولید تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ اس انداز سے انشاءاللہ المستعان آپ مکمل طور پر تیاریاں کرتے رہیے، آپ کو مزید اور سوالات دیے جائیں گے، اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بخود آپ کے سامنے آتی رہے گی کہ وادی بنی شعیب میں 3 سال تک محصور کیسے رہے، وہ کیوں رہے، اس کی وجہ کیا تھی، حضرت حمزہ ایمان کب لائے، حضرت عمر ایمان کب لائے، نبوت کا کون سا سال تھا، یعنی 5ویں سال نبوت کے جو ایمان لے آئے، اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور پھر بھی وہ سوالات بھی کیے جائیں گے آپ کے ساتھ جو آپ ہجرت حبشہ میں پہلے سفر 11 مرد اور 4 عورتوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر 83 مرد اور 18 عورتوں نے کیا، اس انداز سے دوسرا ہجرت حبشہ جو ہوئی، اس انداز سے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، اس کی مکمل تیاری کیجئے اور انشاءاللہ المستعان انعام کے مستحق ٹھہر جائیے۔ اگر آپ کو انعام نہ ملے تب بھی آپ کی شرکت انعام سے کم نہیں ہے، اسی لیے کہ آپ نے تیاری کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع آپ کو نہیں ملا یا آپ کو جواب دینے کے واسطے برابر نہیں ملا اور اب کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، جلد بٹن دبانے سے پیچھے ہو گئے، اس کی کوئی فکر مت کیجئے، آپ کا یہاں شریک ہونا ہی کامیابی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب کرے، اور یہ جو کوشش ہو رہی ہے میں مرزا کریم بیگ کے لیے دعا کروں گا بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور صلاحیتیں دے اور اس انداز سے کام کرنے کی اور توفیق دے، اور نونہالوں کو سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، تاریخ اسلام سے واقف کرانے کے لیے جستجو ان کی تادم حیات جاری رہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آپ نے دعائیں دی، آپ کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس پروگرام کو دامِ درہم سخنے اور جو کچھ بھی مدد کی ہے میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص RAR چکی فریش آٹا اور الجیلانی گروپ آف کمپنیز جو ہمارے اسپانسرز ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے قبل کہ اس پروگرام کا اختتام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سیرت ہوئی ہے وہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت آواز میں حبیب عیسیٰ جیلانی صاحب ایک کلام پیش فرمائیں، اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حبیب عیسیٰ الجیلانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی
سینہ میں سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجوں میں بھی اسی میں سے راحت، اور ان کو مقتدر بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مقتدر بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے، خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، زلف لہراتے وہ جب گے، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، اے قیامت تجھ پہ خود ایک قیامت ہوگی، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ مختار سے سماعت فرمائیں۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت
ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سے کافر کے چہرے کی زیارت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب عیسیٰ جیلانی صاحب جو بہت ہی بہترین انداز میں ثناخوانی کرتے ہیں اور جانے مانے ثناخوان رسول ہیں، بالخصوص اس پروگرام کے اندر جو کچھ بھی آپ کی محنت رہی ہے، سب سے قبل جو ایک پرومو پیش کیا گیا اس پروگرام کا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور ہم نشا اسلامک کے ذریعے، نشا ٹی وی کے ذریعے جو پرومو پیش کیے پہلے سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس انداز سے بنایا گیا، ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے وہ جو کچھ بھی کیا ہے اس میں آپ جو کام کیے ہیں شوٹنگ کرنے کے وقت میں جا کر جس طریقے سے ڈائلاگ تیار کیا گیا ہے، اس میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو کام کیا پرومو بناتے وقت میں، آپ کیا فیل کر رہے تھے کہ یہ جو پروگرام ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں اتنا سکسیس جائے گا، جبکہ ہم پرومو کے اندر ہی ہمیں اتنی زیادہ کامیابی مل رہی تھی؟ اس تعلق سے پوچھوں گا میں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کے بعد، اور حبائب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو ہر لمحہ ہمارے ہر قدم قدم پہ ہماری ہمت افزائی کے لیے آگے آ جاتے تھے۔ اور رہی بات اس پرومو کی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی کوئی ایڈ بناؤں گا، میں نے آج تک کبھی کوئی چیز کی خواہش نہیں کی تھی، بس میری جستجو اور میری محنت اسی چیز کی بعد لگی۔ جب میں آپ کو دیکھا، آپ کا عشق دیکھنے کے بعد مجھے بھی ایک جذبہ پیدا ہوا تاکہ میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکوں، تو میں نے سوچا کہ بھئی میں شاید آپ کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر میں اس قابل ہوں یا نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پیارے انداز میں اس کو نکھار دیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پرومو آیا تھا ہمارا، اس میں بہت بہترین انداز سے محنت کی گئی، محمد سلمان خان اور ہمارے حبیب محسن الجیلانی صاحب اس پرومو کو پیش کیے، اور ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان پروگرام کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر جو مائیں دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو ترغیب دے رہی ہیں، اور ان اساتذہ کا جو اسکول سے یہاں پر بچوں کو بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور ان تمام پارٹیسپیٹ کرنے والے بچوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے حوصلہ بخشے، اور ساتھ ساتھ ان تمام ساتھیوں کا بھی جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، جن کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ جب کبھی مجھے اس کام کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو میرا ساتھ دیتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا اختتام ان چند الفاظ کے ساتھ ایک شعر کہتے ہوئے اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا، کیونکہ ابھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے جانا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، تو اس پر ایک شعر کہتے ہوئے آج کی بات کو ختم کروں کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو حسین بنا۔ آئیے اس شعر کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل فائنل میں بعد نماز عشاء آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس میں آپ تمام شرکت کریں گے، اس میں جو کچھ بھی پروگرام پیش کیا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔